بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. My name is Muhammad Aslam and I am your computer teacher. Today's topic is problem solving. یہ آپ کا 10th کلاس کا فرسٹ چیپٹر اور فرسٹ ٹاپک ہے. اس کو پڑھانے سے پہلے کچھ بات میں وضاحتاً کروں گا تاکہ آپ کو پرابلم اور پرابلم سالونگ صحیح طرح سے سمجھ آ جائے. جب ہم لفظ پرابلم کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک عجیب سے مخمصے میں الجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا پرابلم کیا ہوگی اور اس کی سالونگ کیا ہوگی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا تو ہیومن بینگ یعنی انسانوں کو کمپیوٹر کہا جاتا تھا جو کیلکولیشنز پرفارم کر سکتے تھے. تو وہ پرسن جو پلس مائنس ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کر سکتے تھے ان کو کمپیوٹر کہتے تھے. لیکن یہ ڈیفینیشن بعد میں چینج ہوئی 1946 میں جب الیکٹرانک کمپیوٹر جو ہے وہ ایجاد ہوا. تو پرابلم سے مراد ہماری یہ ہے کہ مینولی پہلے بات یہ سن لیں کہ ہم کسی بھی بزنس ایکٹیویٹی کو دو طرح سے کر سکتے ہیں. ایک بائی یوزنگ ہینڈ جس کو کہتے ہیں مینولی اور دوسرا الیکٹرانکلی. یعنی دو طرح سے ڈیٹا پروسیسنگ ہے. الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ مینز میکنگ بزنس ورک بائی یوزنگ ہینڈز اینڈ الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ میں ہم ورک کرتے ہیں بائی یوزنگ کمپیوٹر. تو پرابلم سالونگ میں یہ کہ مینولی کیلکولیشن کرنا اس کے لیے ہر پرسن کو ٹیبل یاد کرنے پڑتے تھے. تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس پرابلم تھی. تو ہیومن بینگ انسانوں نے سوچا کہ کوئی مشین ہو جو یہ کام کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میکنگ کیلکولیشن بائی ہینڈز از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو اس کا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے یہ سوچا گیا کہ کوئی مشین بناتے ہیں جو یہ 4 یا 5 کام کرے. تو تب کمپیوٹر بنایا جانے لگا. عام اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین لائف میں دیکھیں تو ہماری زندگی میں بے شمار پرابلمس ہیں اور ہم ان کا سلوشن فائنڈ کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ پیدل چلنا ایک پرابلم ہے. سائیکل بنانے والوں نے کہا جناب ہم نے اس پرابلم کو سالو کر لیا. لیکن جب اس پرابلم کو سالو کیا تو اس میں اس کو سائیکل کو چلانا زیادہ دور جانا تو اس میں بھی اسٹل پرابلم تھے. تو اسی طرح سے سائیکل کے پرابلم کو میں پرابلم تھے. تو پھر اس کے بعد سائنٹسٹ نے موٹر بائک بنائی. اسی طرح 4 ویل گاڑیاں بنائیں. تو ایسے ہی جیسے ہماری ڈیلی روٹین لائف میں ڈفرینٹ پرابلمس ہیں اور ان کے سولوشن ہم فائنڈ کرتے رہتے ہیں, اسی طرح سے کمپیوٹر کے اندر بھی تقریباً دنیا کے تمام کام میکسیمم ورک جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ کیے جا سکتے ہیں زیادہ ایفیکٹولی اور ایفیشینٹلی. اب میں آپ کو یہ ڈیفینیشن پڑھانا ہے, آپ اس ڈیفینیشن کو پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں کہ واٹ از پرابلم اینڈ پرابلم سالونگ. پرابلم سالونگ ایک ایسا پروسیس ہے, ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم نے مسئلے کا حل کیا نکالنا ہے. تو مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے کا مطلب ٹو آئیڈینٹیفائی اے پرابلم کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اینڈ فائنڈ دا بیسٹ سولوشن فار اٹ. یعنی جب آپ کسی سولوشن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بیسٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے ہم نے موٹر بائک ایجاد کی, اس کے بعد ہم نے سائیکل ایجاد کی, تو جو سائیکل ایجاد بعد میں ہوئی یہ بیسٹ سولوشن نہیں ہے. نئی ایجاد نئی جو سولوشن ہم دے رہے ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹ اور افیکٹو اور فاسٹ ہونا چاہیے. تو آپ کو یہ ڈیفینیشن شارٹ کویشچن کے طور پہ یاد کرنی چاہیے. سوال آئے گا واٹ از پرابلم سالونگ. تو یو ہیو ٹو رائٹ اور لرن دس ڈیفینیشن کہ پرابلم سالونگ از اے پروسیس آف identifying a problem and find the best solution for it. آگے چلتے ہیں. ایک لانگ کویشچن ہے پرابلم سالونگ میتھڈ. یہ ایک انتہائی اہم لانگ کویشچن ہے جس کے 9 پارٹس ہیں. اس لیکچر میں نے 3 انکلوڈ کیے ہیں. نمبر 1 is problem identification, number 2 specify requirements, number 3 analyze the problem. اب یہ چونکہ
پڑے گی تاکہ آپ اگلے لیکچر کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بزنس آرگنائزیشن کاروبار مینولی کر رہی ہے، رجسٹرز کے اوپر کر رہی ہے، اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ اس میں گھپلے نہ ہوں، ڈیٹا یا اشیاء جو ہیں وہ ادھر ادھر نہ ہوں، حساب صحیح نہ ہو، تو وہ کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں۔ مینولی بزنس ٹرانزیکشنز کو یا ان ایکٹیویٹیز کو کرنے کو میں پرابلم ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کمپنی سے، کسی سافٹ ویئر کمپنی سے اس کا پروگرام بنواتے ہیں۔ کسی کمپنی سے پروگرام بنوانے کو پرابلم سالونگ کہتے ہیں۔ تو اس میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب ہم کسی سافٹ ویئر کمپنی سے رابطہ کریں گے کہ ہم نے پروگرام بنانا ہے، تو پروگرامر آئے گا آپ کی کمپنی کو پہلے اسٹڈی کرے گا کہ آپ پہلے کس طرح سے بزنس کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے انوائسز دیکھے گا، وہ آپ کے رجسٹرز کو دیکھے گا، اس کی پکچرز لے گا، اس کی فوٹو کاپی لے گا، دین وہ اپنے آفس میں جا کے پروگرام بنانا سٹارٹ کرے گا۔ وہ ڈیلی آفس کا وزٹ کرے گا، تھوڑا تھوڑا ورک مینولی انڈرسٹینڈ کرے گا، دین وہ پروگرام بناتا رہے گا۔ اور پروگرام ایک دن میں نہیں بن جاتا، بزنس پروگرام جو ہے ایک دن میں نہیں بن جاتا، 6 منتھ بھی لگ سکتے ہیں، 1 منتھ بھی لگ سکتے ہیں، 1 ایئر بھی لگ سکتا ہے۔ اٹ ڈیپینڈ دا سائز آف دا پروگرام۔ تو ہمیں جب پروگرامر کو بلاتے ہیں کمپنی میں، تو اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں کیا فیچرز ایڈ کروانا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو بتائیں گے کہ انوینٹری کا پروگرام بنانا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا، آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب پتہ چل گیا کہ انوینٹری کا پروگرام ہے۔ انوینٹری کا پروگرام ہے یا اکاؤنٹس کا پروگرام ہے یا سیلز کا ہے یا پرچیز کا ہے، کوئی بھی پروگرام ہے تو اس میں ہم یہ بات کریں گے۔ اس میں پرابلم یعنی یہ ہمیں انوینٹری کا پروگرام بنانا ہے، تو دس ون از نون ایز پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن۔ نمبر 2 از اسپیسیفائی ریکوائرمنٹ۔ جب آپ پروگرام بنواتے ہیں اس کے لیے پروگرام کس طرح کا ہے دیکھا جاتا ہے، پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کمپیوٹر کس سائز کا، کتنی کیپیسٹی کا، کتنی سپیڈ کا ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے ہمیں سافٹ ویئر کون سے کی ضرورت پڑے گی، کیا وہ ہمارے ملک میں اویلیبل ہے، کہاں سے پرچیز کرنا پڑے گا۔ تو اسپیسیفائی ریکوائرمنٹ میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ نمبر 3 ون از اینالائز اے پرابلم۔ جب آپ کسی آرگنائزیشن کو وزٹ کرتے ہیں کہ وہ مینولی کیسے کام کر رہے ہیں، وہاں سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات اتنا ڈیٹا زیادہ کلیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ وہ اوور انفارمیشن ہو جاتی ہے، تو اوور انفارمیشن میں سے کچھ ڈیٹے کو سارٹ آؤٹ کریں گے، یعنی فلٹرڈ آؤٹ کریں گے، یعنی جو زیادہ فضول قسم کا ڈیٹا ہوگا اس کو سائڈ پہ کر دیں گے، اور جو ہمارے لیے ضروری ڈیٹا ہوگا اس کو ہم کلیکٹ کر کے یوز کریں گے۔ مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہمارا چینل یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ لازمی اس کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔